بچیوں کے پیدا ہونے پر منہ بنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے ضرور رحمتیں لے کر آتی ہے، برکتیں لے کر آتی ہے، اس کا رزق وہ لے کر آتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے زمین میں، روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ ہر مخلوق کی ذمہ داری رزق کی اللہ ہی پر ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کے موقع پر ہر سال ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو بڑے اہتمام سے سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ پچھلے سال تقریباً 2-3 مہینوں تک ہر ہفتے میں سیرت ہی کو بیان کیا گیا۔ اب میں پچھلے جمعہ غیر حاضر تھا تو اس جمعہ طبیعت ناساز ہے، تو بہرحال جتنی باتیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرنا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، مشکل کیا ممکن بھی نہیں ہے۔ ہر مورخ نے، ہر تاریخ لکھنے والے نے، سیرت نگاروں نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھا ہے، لکھا ہے۔ سب نے یہی کہہ دیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے ایسے گوشے ہیں، ہر پارٹ الگ ہے، ہر حصہ الگ ہے۔ پیغمبروں کی اور آپ دیکھتے جائیں کسی اور کی بھی سیرت کو، اس وقت بھی ہمارا معمول یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں سے کوئی معظم شخص، مقدس اور محترم شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کو تذکر محاسن کا عنوان دے کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اتنا نیک تھا، وہ شخص اتنا کمالات کا مالک تھا اور اس کی خدمات اس طرح ہیں۔ یقیناً آج بھی وہ معمول ہے۔ جب بھی کسی کی آپ کو سیرت لکھنا ہو تو پہلے ہی سے ڈیٹ آف برتھ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی، کہاں پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، کس ماحول میں پیدا ہوا، اور کنہوں نے پرورش کی اور کن کے سرپرستی میں وہ
تعلیم حاصل کیے، کون ان کے اساتذہ تھے، یہ ساری کی ساری باتیں لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، بس وہاں کو ختم ہو جاتا ہے مرنے تک کا سلسلہ۔ پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی سیرت آپ کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، فلاں فلاں تاریخ ہے، آپ کی سیرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت آپ کے پیدا ہونے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت آپ کے پیدا ہونے کے بعد، یقین مانی تمام کے تمام پیغمبروں کی سیرت تو آپ کے پیدا ہو جانے کے بعد یعنی اسی دن سے شروع ہوتی ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کی بزم کو اللہ تعالیٰ نے جو سجایا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سجایا ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، آسمانوں کو بلند کیا، زمینوں کو بچھایا، سمندروں کو بنایا، شمس و قمر کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، لیل و نہار کو بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے حضرت آدم کے پاس، علیہ السلام کہا کہ حضرت آدم سے کہا کہ آدم محمد نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے، آدم محمد نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتے، آدم محمد نہ ہوتے تو سمندر نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، لیل و نہار نہ ہوتے، آخر میں فرمایا آدم محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے، اس کا ہمیں صاف پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے کے حالات کچھ اس طرح تھے، ایسا تاریک دور تھا، ایسی جہالت کا دور تھا، ظلم، زیادتی، بربریت، ان کی جہالت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ عرب کے اندر ایسا ماحول تھا۔ ایسا ماحول جسے سن کر انسان یہ کہنے لگے کہ وہ انسان تو انسان نظر بھی نہیں آتے، جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورج کی طرح، آفتاب جو نکلا، جو طلوع ہوا، عرب کے اندر وہ سورج نکلا اور پوری کائنات کو روشن کر ڈالا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ایسا حال تھا کہ ظلم کی جگہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اوس اور خزرج کے بارے میں دو قبائل تھے، ان قبائل کے اندر کسی چھوٹے معاملے میں جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ اتنا خطرناک معاملہ چلا کہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 120 سال تک وہ جنگ لڑتے رہے، صرف چھوٹے معاملے میں انہوں نے کچھ ایسا ہو گیا، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ وہ لڑائی 1 2 4 دن نہیں، 2 4 سال نہیں، بلکہ 120 سال تک لڑتے رہے، ایک کے بعد ایک کو وہ نصیحت کر کے جاتے کہ ہم مریں گے تو تم تلوار اٹھانا، تم مرو گے تو وہ اٹھائیں گے، اس طرح کے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے اور کہتے کہ ہم تم سے جنگ لڑیں گے۔ صرف ظلم، بیٹیوں سے نفرت، اولاد سے نفرت، کتوں سے محبت، کتوں سے بہت محبت کرتے، اولاد سے بڑی نفرت کرتے۔ معمول دیکھیے ان کا، آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو انہوں نے زندہ دفن کیا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد سے اتنی نفرت کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور کتوں سے بے پناہ محبت، ہر گھر کے اندر پالا جائے اور اس کے پالنے کو فخر سمجھا جائے،
آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بتایا کہ کتا کیا ہوتا ہے، کتا نجس ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کتوں کو مارا جائے، جہاں دکھے مارو۔ مارتے لوگ اسے جب دوڑانے لگے، جب ان کی شامت آ گئی مارتے رہے، بھاگے۔ اس کے بعد میں کالے کتے کے بارے میں فرمایا، کالا چھوڑو، باقی کتوں کو چھوڑو، کالے کتے کو مارو وہ جہاں دکھے۔ لوگ پھر اسے مارنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھایا۔ جب لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، مارو کا مطلب کیا ہے، بھگاؤ کا مطلب کیا ہے، وہ تو نجس جانور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لعاب کے بارے میں فرمایا کہ جس جگہ یہ منہ ڈال دیتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، اور جس برتن میں یہ منہ ڈال دے وہ اتنا گندا ہے کہ جب تک مٹی سے نہ دھویا جائے وہ پاک نہیں ہوتا۔ 7 مرتبہ دھونے کے بارے میں فرمایا۔ پھر کتے کی نجس اور کتے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد سے جو نفرت تھی، اولاد سے محبت کرنا آپ علیہ السلام نے سکھایا۔ اتنے بے رحم والدین کہ اولاد کو مار دینا، اور اتنے بے رحم اولاد جو والدین کو مار دیتے یا جنگلوں میں چھوڑ آتے والدین کو، جنہوں نے پیدا کیا، پرورش کی، ایسے والدین کو ضعیف کی حالت میں اٹھا کے لے جا کے ویرانوں میں چھوڑ کے آتے، یا ایسی جگہ میں چھوڑ آتے جہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ایسے جگہوں میں وہ عرب کے لوگ چھوڑ کے آ جاتے بوڑھے والدین کو۔ عورتوں کی عزت نہیں، عورت کبھی ماں ہوتی ہے، عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، عورت کبھی بہن ہوتی ہے، عورت کہیں کہیں خالہ اور پھوپھی ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے رشتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، آپ علیہ السلام کے صدقے میں ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام عطا فرمایا۔ اگر وہ کسی کو جنتی ہے تو وہ ماں کہلاتی ہے۔ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بیٹی ہے تو وہ بیٹی کہلاتی ہے۔ بیٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو عورت کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، عورت کی کوئی قدردانی نہیں ہوتی۔ ظالموں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حد سے بھی زیادہ ظلم کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کرنا ان کا معمول تھا۔ کتنا سنائیں، سنیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس طرح کی تبدیلی آئی۔ سنیں ہی تو پتہ چلے گا۔ ایک تو بیٹیوں سے نفرت، دوسرا اولاد سے نفرت، کتوں سے محبت، اور شراب سے بہت زیادہ محبت۔ شراب نہیں تو زندگی نہیں، اس طرح کا ان کا معاملہ تھا۔ رات میں بھی شراب چاہیے، دن میں بھی شراب چاہیے۔ شراب نوشی بے انتہا ان کی زندگیوں میں تھی۔ شراب پینے کو اپنے آپ پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ سود کا معاملہ زوروں پر تھا، اور اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کپڑے نکال کر برہنہ کیا جاتا تھا، ننگا طواف کرنا۔ بیت اللہ کا طواف کس طرح کرتے؟ برہنہ کرتے، اور اسے ضروری سمجھتے تھے۔ اتنی جہالت ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی اس کی انتہا نہیں۔ ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بری بلا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہے شرک۔ شرک میں اس طرح مبتلا تھے کہ وہ کہیں سے بھی بتوں کو اٹھا کے لا کے، کوئی لوہے کا بت ہے، کوئی اور قسم کا بت ہے، لکڑیوں کا بت ہے، قسم قسم کے بتوں کو لا کے وہ بیت اللہ میں جمع کر چکے تھے۔ اور وہ جا کر بیت اللہ ہی کے پاس، اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں جاتے، بیت اللہ کے پاس جاتے، ہمارے بتوں کا گھر ہے یہ، یہاں پر ہم کو جا کے منت سماجت کرنا ہے، اس خیال سے وہ جا کے اس کا طواف کرتے اور انہیں سے مانگتے۔ شرک میں بہت آگے چل چکے تھے،
ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں مگر شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ شرک ایسی برائی ہے، اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہر گناہ کو معاف کرتے مگر شرک کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کوئی اور بھی معبود ہے، ایسے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، سوائے اس شخص کے گناہ کے جو شرک کی حالت میں مرا ہو، یا اس شخص کے گناہ کے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ شرک ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں پیارو، اس زمانے کے اندر جو جہالتیں تھیں، ظلم و ستم تھے، دیکھا جاتا ہے کہ رخ بدلتے 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 انہی کے طور طریقوں کو آج لوگ اپناتے جا رہے ہیں۔ شرک کے، بدعت کے، ظلم کے، پتہ نہیں کیا کیا برائیاں ہیں، اس کے دلدل میں مسلمان خود پھنس گیا ہے۔ اسے نکلنا اب انتہائی مشکل ہو چکا ہے کہ کس طرح میں نکلوں، کیا کروں کیا نہیں کروں، بتانے والا بھی نہیں، اگر بتا رہا ہو تو سمجھنے والا نہیں۔ اتنی محنت ہونے کے باوجود آپ دیکھیں جہالت کتنی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یہ بھی وہ پہلے والی جہالت پھر لوٹ کر آئے گی، لوگوں کے اندر پھر تبدیلیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط فرمائیں گے۔ یہ اتنے ہیں ان کی برائیاں، اتنی جہالتیں ہیں۔ نمبر ایک تو بیٹیوں سے نفرت، اولاد سے نفرت، اور دوسرا کتوں سے محبت، شراب سے محبت، سود سے محبت، زناکاری سے محبت، بے پردگی سے محبت، ان کی کوئی انتہا نہیں، اتنی جہالت۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر طرف آپ کو گویا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کسی طرف آپ کو اجالا نظر نہیں آتا تھا، جہالت کی تاریکیوں میں انسان گھرے ہوئے تھے، ہر طرف ظلم و زیادتی تھی، اس کے درمیان میں اللہ نے اس آفتاب کو روشن کیا اور ساری کائنات کو اس وقت روشن کر دیا۔ آپ سمجھیں کہ جب یہ بات آتی ہے کہ بچوں کو قتل کر دینا، اس دور کے اندر بھی وہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، روزی ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے، تم کو بھی دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں، تم مانگو اور نماز کی پابندی کرو۔ بس اتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس دور میں الگ طریقے سے قتل کیا جاتا تھا اور اس دور میں الگ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں بھی نحوست سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بھی نفرت کی جا رہی ہے۔ بیٹیاں پیدا ہونے پر، بیٹا اگر پیدا ہو جائے تو لڈو تقسیم کر رہا ہے، مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، آرڈر پہ آرڈر دے رہا ہے۔ بیٹی ہو گئی تو پھر چہرہ ہی نظر نہیں آتا، بیٹی ہو گئی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بیٹی، دو بیٹی یا تین بیٹی، تینوں بیٹیوں کے بارے میں بھی بشارت ہے۔ اگر کسی کے 4-5 ہیں الگ بات ہے، ایک بیٹی بھی اگر کسی کے گھر پیدا ہو جائے، اگر اس کی صحیح پرورش ہو جائے، صحیح اس کی رہنمائی کی جائے اور نکاح کر دیا جائے، بس اللہ کے نبی نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے جنت میں وہ اور میں اس طرح قریب رہیں گے۔ دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے آپ نے فرمایا ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے پر، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر آپ علیہ السلام ایک مرتبہ کی گھر کی طرف دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس رخ کو اپنا رخ کر کے بار بار دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کا وہاں پر نزول ہو رہا ہے۔ بیٹیاں، وہ پریاں، وہ شہزادیاں، سب کے مقدر میں نہیں رہتا پالنا، اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں بیٹیاں۔
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں سمجھیے کہ بیٹا بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، مگر بیٹیوں کو بھی تو اللہ کی نعمت سمجھا جائے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، مگر اللہ نے وہ بیٹوں کو دنیا سے اٹھا لیا، صرف بیٹیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی۔ آپ کے نواسے تھے حضرت حسنین کریمین، آپ نے ان کی پرورش فرمائی۔ اولاد میں سے بیٹے دنیا میں نہیں رہے، اللہ کی حکمت تھی۔ تو بہرحال وہ الگ انداز تھا قتل کرنے کا۔ لوگ آج بھی اس وقت قتل کر رہے ہیں، جو برابر کے میاں بیوی بھی قاتل ہیں، اور قتل کرنے والے ڈاکٹر بھی وہ بھی قاتل کہلائیں گے، اور برابر قتل کا گناہ ملے گا۔ آپ تفسیر میں کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو خوف ہوگا کہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ سب کے سب قاتلوں میں شامل ہوں گے۔ قاتل کا مطلب کسی اور کو قتل کرنا گناہ ہی گناہ ہے۔ اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ بتائیے۔ گولیاں کھا کر، انجیکشن لگا کر شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں چلتے چلتے 1-2 مہینے کے بعد اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے اولاد دینا چاہا، حمل رک گیا، اب جا کے دونوں اندر سے فیصلہ کر کے ابھی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ ابھی جوان ہیں، چلو 1 سال ابھی مزہ کریں گے، 2 سال مزے کریں گے، خوب پھریں گے، اس کے بعد اولاد کی پرورش ہوگی، اولاد ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، بہت سارے ایسا کرتے کرتے 1 سال تک انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، دوسرا سال انہوں نے کیا، تیسرے سال میں پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ نے راستے کو بند کر دیا، وہ بے اولاد ہو چکے ہیں اور رو رہے ہیں کہ ہم نے شروع میں ایسی غلطی کی، اللہ نے ہمیں دینا چاہا، ہمارے پیٹوں کے اندر، رحموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولاد کو بھیجا، ہم نے دوائی کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے قتل کر دیا اور اسے ہلاک کر دیا، آج ہمیں اولاد نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، اس دور کا گناہ گویا کہ اس دور میں بھی چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچیوں کے پیدا ہونے پر منہ بنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے ضرور رحمتیں لے کر آتی ہے، برکتیں لے کر آتی ہے، اس کا رزق وہ لے کر آتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے زمین میں، روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ ہر مخلوق کی ذمہ داری رزق کی اللہ ہی پر ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اولاد کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اولاد اللہ دینا چاہے تو پھر روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زار و قطار رو رہے تھے، اور رو رو کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں ایک اپنی زندگی کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سنائیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کہیں مجھے اس عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے، میں ایمان لانے سے پہلے اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کا گناہ کیا زمین سے آسمانوں سے بڑا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں میں محسوس کرتا ہوں میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ گناہ ایسا کون سا گناہ ہے؟ وہ صحابی اپنی داستان شروع کرنے لگے، میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، معاملہ یہ تھا کہ میں سفر میں چلنے والا تھا، گھر میں میری بیوی حاملہ تھی، چند دن کے بعد میں ولادت ہونے والی تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں نے وصیت کر کے سفر شروع کیا کہ بیگم سے، بیگم اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگوں کو مٹھائی تقسیم کرنا، پورے گاؤں والوں کو دعوت کرنا، کھلانا اور اسے اچھی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ یہ وصیت کر کے، نصیحت کر کے میں سفر کو چلا۔ جیسے ہی میں سفر میں چلا گیا، ایک عرصے کے بعد میں واپس آیا، میرے چلے جانے کے بعد یہاں پر ولادت ہوئی، اتفاق سے میرے گھر کے اندر اللہ نے بیٹی کو پیدا کر دیا، اور میری بیوی گھبرا گئی، اب کروں تو میں کیا کروں، مجھے اللہ نے بیٹی عطا کر دیا ہے، اگر میں اسے گھر میں رکھوں تو میرا شوہر آئے گا تو اسے دفن کر دے گا، زندہ مار ڈالے گا، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میرے بہن کے گھر پہنچا دیتی ہوں، اس کی خالہ تھی،
اس کے خالہ کے گھر بھیج دیا گیا، وہ وہاں پر پرورش پانے لگی، تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، اس کے واپس آنے تک اس دور کا سفر الگ ہے، اس دور کا سفر الگ تھا۔ اب ہم بنگلور گئے تو 2 گھنٹے میں یہاں آ جاتے ہیں، امریکہ گئے تو 2 دن میں پھر واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، مہینے سال بھر سفر کیا کرتے تجارت کے معاملے میں۔ ایک عرصے کے بعد وہ آ گئے، آ کر پوچھنے لگے کہ گھر میں کیا ہوا؟ وہ جھوٹ بول کے کچھ نہ کچھ بول کے بیٹا پیدا ہوا تھا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ گھر میں بیٹا ہوا تھا اور وہ ختم ہو گیا اس طرح۔ اس کے بعد میں چند دن گزر گئے، خالہ کے گھر سے وہ بچی آتی ان کے گھر۔ وہ صحابی کہتے میرے گھر جب بچی آتی میرے ساتھ کھیلنے لگتی، میں اس کے ساتھ کھیلتا، مجھ سے وہ محبت کرنے لگی، میں اس سے محبت کرنے لگا، دونوں کے درمیان میں بڑی ہی محبت پیدا ہو گئی۔ میں اگر وہ گھر سے نہیں آتی تو میں اس کے خالہ کے گھر بلاتا، وہ یہاں اسے بھیج دیں تاکہ وہ بچی کو مجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح آپس میں بہت محبت ہو جانے کے بعد جب میری بیوی نے دیکھا کہ گھر میں میرے شوہر میری ہی بچی سے پیار کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میری بچی ہے، انہی کی بچی ہے، اب تو محبت ہو چکی ہے، اب یہ کچھ نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، چلو بول دیتی ہوں۔ انہوں نے راز کھول دیا۔ جیسے ہی بیوی نے راز کھولا تو یہ فوراً محبت پھر نفرت پہ بدل گئی۔ بیٹی میری ہے، یہ میری بیٹی، اور یہ بڑی ہوگی، شادی ہوگی، میں اسے شادی بھی کرنا ہے، کوئی داماد بھی میرے گھر آئے گا، نہیں، بدل گئی نفرت۔ چند دن کے بعد میں اس نے پروگرام بنایا، بیوی سے کہا کہ بیگم تم بیٹی کو تیار کرو، مجھے اپنے دوستوں کے پاس کہیں لے جانا ہے گھمانے کے لیے، کیا کیا پتہ نہیں کہا۔ بچی کو تیار کر کے، خوبصورت بچی لگ رہی ہے، اسے اٹھا کے جنگل کی طرف چلے اور جا کر انہوں نے گڑھا کھودا۔ بچی تو پکار رہی تھی ابو تم کیوں یہ گڑھا کھود رہے ہو، ابو کیا ضرورت ہے، پسینہ آ رہا ہے والد کو، وہ پوچھ رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ جہالت کا، ظلم کا اور بربریت کا۔ میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات کس طرح کے تھے، کس دل تھے یا ان کے پتھر تھے، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک پتھر برداشت نہیں، کنکر چپ جائے اولاد کو، کانٹا چپ جائے، ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے کہ بچے کو کنکر چپ گیا، کانٹا چپ گیا ہے۔ دودھ کے لیے اگر وہ پوچھے اور دودھ گھر میں میسر نہ ہو تو نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ پتھر دلوں کا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری وہ بچی معصوم میرے پاس آتی، قریب آتی اور کہتی کہ ابو تم یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو، تمہیں مشقت ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، کہتے ہوئے وہ اپنے دامن سے میرے چہرے کو صاف کرتی، پھر بھی مجھے بے رحم باپ کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ ایسے ہی میں گڑھا کھودنے لگا اور میری بچی معصوم کو، خوبصورت کو میں نے اٹھا کر گڑھے میں ڈالا اور ڈال کر میں مٹی ڈالتا رہا۔ میری بچی چیختی رہی کہ ابا میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، مجھے آپ زندہ دفن کر رہے ہو، مگر اس وقت بھی مجھ پر رحم نہیں آیا، میں رحم نہیں کر پایا۔ دل ایسا تھا، کفر کی حالت میں زندگی گزر رہی تھی، ایمان سے پہلے کے حالات میں ایسے تھے۔ یا رسول اللہ جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری نیندیں اڑ جاتی ہیں، جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام خود رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ تم اللہ سے توبہ کرتے رہو، اس لیے کہ زندگی تمہاری کفر میں تھی، ایمان سے پہلے کی زندگی کے یہ حالات تھے، واقعات تھے، اللہ ایمان کی برکت سے آپ کو معاف کر دے گا۔ تو بہرحال وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا اور زندہ دفن کر دیا۔ ہم ایمان کی حالت میں رہ کے، مسلمان رہ کے، قرآن و سنت پر ہم ایمان رکھ کے اپنی اولاد کا قتل کریں تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں قاتلوں میں شامل نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو قتل کرنے سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میرے عزیز و پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات بہت ہی خطرناک اور نازک ترین تھے۔ آپ ہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو روشنی عطا فرمائی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ نے بغیر پوچھے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا اور ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے، ہمارے باپ دادا سب کچھ مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کچھ نازک ترین گزر رہے ہیں، دیکھیے کہ ملک کے حالات کس طرح کے ہیں، سیلاب کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں اور ہم یہاں پر آزادی سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ خبروں کو دیکھ رہے، واٹس ایپ پہ گردش کر رہے ایسے ویڈیو۔ آج پنجاب کے علاقے کے اندر تقریباً ایسا سیلاب آ چکا ہے کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ نہیں ہے، انسانوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں مگر پانی بھی نہیں مل رہا ہے۔ ایسی پریشانیوں سے وہ سیلاب کی حالت میں سب زیر آب ہیں، پانی کے نیچے آ چکے ہیں، بہت سارے اس میں مر چکے ہیں، بہت سارے جانور مر گئے، انسان مر گئے اور ان کو کھانا پانی نہیں، دوائی نہیں۔ اس طرح کے حالات ہمارے ملک کے اندر، پنجاب علاقے کے اندر چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ہندوپور کے اندر بھی ایسے حالات لا سکتے نا، سیلاب یہاں پر بھی آتا۔ دیکھیے ایک ہفتہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ سورج نکل ہی نہیں رہا ہے، 4 دن ہو گئے سورج کو دیکھے ہوئے، 5 دن ہو گئے، وہاں تو اوپر بھی پانی نیچے بھی پانی۔ ہم تھوڑی بہت موسم کی تبدیلی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں پر سیلاب، ندیاں اپنا رخ بدل چکی ہیں، ندیاں اپنے حدود کو پار کر کے باہر آ چکی ہیں، لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ ایسے حالات کو دیکھ کر مجھے بھی اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہی بات عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں گے۔